أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ یونس کی آیت نمبر 94 سے لے کر کے آیت نمبر 100 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور انہی آیات کا انشاءاللہ آج ہم دراسہ کریں گے. جس آیت کی ابتدا کی گئی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس آیت سے پہلے جو واقعات بیان کیے گئے تھے، بنو اسرائیل کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو انعام سے نوازا اس کو بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب کرنے والی فرعون اور فرعون کی قوم کے حشر کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور قرآن کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کچھ عبرت کا سامان مہیا کیا جائے اور وہ لوگ کچھ عبرت حاصل کریں کہ اگر وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے، قرآن کا انکار کریں گے، قرآن کو جھٹلائیں گے، تو ان لوگوں کا بھی حشر ویسے ہی ہوگا جیسے فرعون اور اس کی قوم کا ہوا تھا جب فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، گرچہ خطاب آپ کے لیے ہے لیکن اس خطاب سے مخاطب آپ کی امت ہے کہ دیکھو جس قرآن کے بارے میں آپ لوگ شش و پنج میں مبتلا ہیں، شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے شک و شبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی شک کرنے کی حاجت نہیں ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شک میں ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا. تو یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. فَإِن كُنْتَ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو جسے ہم نے نازل کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شک تو ہو ہی نہیں سکتا وحی کے سلسلے میں،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ڈائریکٹ وحی سے ہے، وحی آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کا تعامل ہے وحی کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا عقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جن لوگوں کو شک ہے وہ لوگ یہاں پہ مخاطب ہیں، اور وہ شک کفار کو ہے، بعض مومنین کو بھی ابتدا میں ہو سکتا ہے وحی کے سلسلے میں، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شک نہیں ہو سکتا وحی کے سلسلے میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ تعلیم دی جا رہی ہے امت کو کہ اگر آپ میں سے کسی کے دل میں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، یعنی وحی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو آپ کیا کیجئے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو آپ ان لوگوں سے رجوع کیجئے جو آپ سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں، یعنی ان سے پوچھ لیں، جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ، یعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں، کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے اس قرآن کے بارے میں تو ٹھیک ہے، آپ شک کریں، لیکن ذرا ان لوگوں سے بھی رجوع کر لیں جن کے اوپر قرآن سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھ لیں، یہودیوں سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر قرآن کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی کچھ چیزیں موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جائے گا۔ لہذا ان لوگوں سے رجوع کیجئے جو آپ سے پہلے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، آپ کے پاس حق آ چکا ہے، یعنی قرآن مجید جس کے بارے میں آپ لوگ شک کر رہے ہیں یہ حق ہے، سچی کتاب ہے۔ کس کی طرف سے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، تو پھر آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوئیے۔ یعنی اگر آپ کو شک شبہ ہے قرآن کی مصداقیت پہ، قرآن کی حقانیت پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، تو آپ پہلی آسمانی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں۔ جو لوگ ان آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان سے ذرا مراجعہ کریں، وہ آپ کو کلیئر کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے اوپر جو کلام اتارا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، یعنی قرآن مجید مکمل طور پہ سچ ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اب اس حق کی وضاحت کے بعد، سچ کی وضاحت کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہاں پہ بھی دراصل مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ ہم یہ جان لیں کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔ کہا وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہو جائیں، مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں میں سے آپ لوگ مت ہو جائیں، ہم لوگ مت ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مت ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے جھٹلانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب یہ خسارہ، ہلاکت اور بربادی کو دعوت دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دی کہ آپ جھٹلانے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کیجیے۔
قرآن کی مصداقیت پر اعتماد کیجئے، یقین کیجئے اور جھٹلائیے نہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، گرچہ ان کے پاس تمام قسم کی نشانیاں پہنچ جائیں، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں، یعنی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے چاہے جتنی ان کے پاس نشانیاں بھیج دی جائیں، چاہے جتنی معجزات کا ظہور کر دیا جائے، چاہے جتنی نشانیاں ان کو دے دی جائیں، یہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کفر اور معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی وعظ، کوئی کلمہ ان کے اوپر اثر نہیں کرتا اور کوئی دلیل ان کے کارگر نہیں ہوتی، اس لیے نافرمانیاں کر کے قبول حق کی فطری استعداد، وہ صلاحیت کو وہ ختم کر لیے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت جب عذاب الہی ان کے سروں پر آ جاتا ہے تب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز تو بالکل واضح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ اپنی معصیت اور اپنے گناہ میں، اپنے کفر میں، اپنے نفاق میں اس قدر لت پت ہو چکے ہیں کہ چاہے جتنی دلائل دے دیے جائے، چاہے جتنی آیات ان کے سامنے بھیج دی جائے، چاہے جتنے معجزات کا اظہار کر دیا جائے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کب ایمان لائیں گے؟ جب عذاب کو دیکھ لیں گے کہ ہاں اب یہ عذاب سے دو چار کیے جا رہے ہیں، اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حالانکہ جب عذاب کا وقت ہو جاتا ہے اور جب عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس وقت کسی کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کہ جب ہمارے عذاب کا لوگ مشاہدہ کر لیتے ہیں تو اس وقت ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک قوم ایسی ہے جس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا کہ اب عذاب نازل ہونے والی ہے، اور وہ قوم ایمان لے آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اسی کا تذکرہ کیا ہے، کہا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہیں لائی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، کہ ان کا ایمان لانا اس کو نفع، اس بستی کو نفع پہنچاتا، إِلَّا قَوْمَ یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ لولا یہاں تحدید کے لیے ہے یا حلہ کے معنی کے لیے ہے؟ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا میں جو لولا ہے یہ تحدید یعنی حلہ کے معنی میں ہے، یعنی کیوں ایسا نہیں ہوا، یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے کوئی بھی ایک بستی کیوں ایسی نہیں ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ اس کے بعد کہا الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم کو مستثنیٰ کیا، کہا ہاں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ اب اس کا پس منظر جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا تھا اور ان کی قوم کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تو اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی دعوت و تبلیغ کا ان کی قوم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور ان کی قوم مکمل طور پہ عناد کا شکار ہو چکی ہے، تو انہوں نے اپنے قوم میں اعلان کیا کہ فلا دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا اور عذاب کی ان کو دھمکی دے دی کہ فلا دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور یہ اعلان کرنے کے بعد یونس علیہ السلام اپنی قوم سے خود نکل گئے، اور جب وہ مقرر دن آ گیا جو یونس علیہ السلام نے اعلان کیا تھا تو عذاب بادل کی طرح سے یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر مڈلانے لگے۔
جب ان لوگوں نے دیکھا کہ عذاب بادل کی طرح سے ان کے اوپر منڈلا رہا ہے تو پھر بستی کے سارے بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتیں سب ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا ہے تو انہوں نے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کے وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا اور جو مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یہ پوری تفصیلات سورہ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کب ایمان لائی۔ عذاب دیکھ کر ایمان لائی، جب کہ ایمان لانا نافع نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنا کر کے اس کے ایمان کو قبول کر لیا، یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا جب کہ ایمان نافع نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے قوم یونس کا اللہ کے ساتھ جو استثناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم بھی اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی جس مرحلے میں ایمان لانا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، نافع نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی بستی، یونس علیہ السلام کی قوم پہ اپنی خصوصی رحم کی کہ اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد بھی یونس علیہ السلام کی قوم کے ذریعہ سے لائے گئے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لما آمنوا کہ جب وہ لوگ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو ان کے اوپر سے ٹال دیا، ومتعناہم الی حین، اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب یہاں پہ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرچہ دنیا کی رسوائی والی عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا، لیکن آخرت کے عذاب کو ان کے اوپر سے نہیں ہٹایا، اس کی صراحت نہیں کی ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا، لیکن جب قرآن کریم نے یہ وضاحت کر دی کہ دنیاوی عذاب ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا، تو پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہے گی تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی، البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔